478 آخری لائن 478 کی. اذ یوحی جب وحی کر رہا تھا ربک آپ کا رب الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف انی کہ بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں فثبتوا پس ثابت قدم رکھو الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا فی قلوب الذین کفروا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا الرعب رعب فاضربوا پس مارو فوق الاعناق گردنوں پر واضربوا اور مارو منہم ان کے کل بنان ہر جوڑ پر ذالک یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ کہ بے شک انہوں نے شاق اللہ اللہ کی مخالفت کی ورسولہ اور اس کے رسول کی وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ اور جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. چلیں اذ یوحی ربک الی الملائکہ وہ وقت یاد کریں کہ جب آپ کے رب نے وحی کی کن کی طرف فرشتوں کی طرف ملائکہ کی طرف انی معکم کہ بے شک میں کس کے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں فثبتوا الذین آمنوا بس تم ایمان والوں کو کیا رکھو ثابت قدم رکھو ثبتوا ثابت قدم رکھو سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا القا یلقی کا معنی ہوتا ہے ڈالنا القا کرنا میں دل میں ڈال دوں گا الذین کفروا جن لوگوں نے کیا کیا کفر کیا الرعب کیا ڈال دوں گا رعب ڈال دوں گا فاضربوا پس تم کیا کرو مارو ضرب کا معنی مارنا فوق الاعناق کن کے اوپر گردنوں پر اعناق جمع ہے عنقن کی واضربوا منہم اور مارو ان کے کل بنان کس پر ہر جوڑ پر ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ یہ سزا ان کی اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی کیا کی ہے مخالفت کی شاقو. اور یہ بات بھی یاد رکھو وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو اللہ تعالیٰ بے شک کیا کرنے والا ہے سخت سزا دینے والا ہے. چلیں فرما وہ وقت بھی یاد رکھیں جب آپ کے رب نے فرشتوں کو اشارہ کیا وحی کی انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں. تمہارے ساتھ ہونے کا کیا مطلب اس کے دو معنی بیان کیے ہیں. ایک تو فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں اور دوسرا معنی یہ کہ اللہ نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی ایمان والوں کے ساتھ ہوں. معکم میں جو کم کی ضمیر ہے تمہارے ساتھ ہوں کیونکہ خطاب اصل میں مومنوں کو ہو رہا ہے کہ اے مومنو میں نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا تو اے فرشتو چونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم بھی کیا کرو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے فرشتے بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں ساری دنیا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. یہ ایک چین ہے. ہم الٹ کوشش کرتے ہیں جبکہ ادھر معاملہ دوسرا ہے. ہم لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے. تم اللہ کو اپنے ساتھ ملا لو تو کیا ہوگا پھر
سارے تمہارے ساتھ ہیں. ہم لوگ اللہ کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں. میں اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہوتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے حکموں کو مان لے, وہ نہ توڑے. میری اولاد میرے حکم کو نہ توڑے, میں جیسے کہوں میری اولاد ویسے کرے اور میں اللہ کے حکم کو توڑتا رہوں. فرمایا ایسے تو نہیں کام چلنے والا. تم اللہ کی بات ماننا شروع کر دو تو دنیا کی ہر چیز کیا کرے گی؟ تو تمہاری بات ماننا شروع ہو جائے گی. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, یہ تو قرآن کی آیت ہے, اس کی شرح میں حدیث ہے کہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے جبریل کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو تو بھی اس سے کیا کر, تو بھی اس سے محبت کر. جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں اے آسمان کے فرشتوں, اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, اللہ کی وجہ سے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, تو اے آسمان والو تم بھی اس سے کیا کرو, محبت کرو. آسمان کے سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. پھر آسمان کے فرشتے زمین پر جھانکتے ہیں اور پھر وہ یہی بات کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے, اللہ کی وجہ سے جبریل محبت کرتے ہیں, جبریل کی وجہ سے فرشتے محبت کرتے ہیں. اے اہل زمین تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو. اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے, اس کی محبت کو ڈالا جاتا ہے. تو سلسلہ شروع زمین سے نہیں ہوتا, کہاں سے ہوتا ہے؟ آسمانوں سے ہوتا. ہمارا رشتہ آسمان سے جتنا ٹوٹتا چلا جائے گا ہمارا تعلق زمین سے بھی اتنا ٹوٹتا چلا جائے گا. جتنا تعلق آپ کا آسمان سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا آپ کا تعلق اتنا ہی کس سے مضبوط ہوگا؟ زمین سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا. ہم لوگ زمین سے شروع کرتے ہیں آسمان کی طرف, ایسے نہیں ہے, یہاں اوپر سے نیچے آنے کو ہے. تو فرمایا یہاں پر وہی کہ اے ایمان والو میں نے فرشتوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں؟ تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا, تو تم بھی کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ بات یاد رکھو, سَأُلْقِي, تم کیا کس کے دل میں روب ڈالو گے؟ تمہارا روب کسی پر کیسے ہو سکتا ہے؟ سَأُلْقِي, کون ڈالے گا؟ اللہ کہتا میں ڈالوں گا. تم نے روب نہیں ڈالنا, تمہارا کیا روب ہو سکتا ہے؟ تمہارے پاس ہے بھی کیا روب ڈالنے کے لیے؟ ایک دوسرے انسان پر ایک انسان کیا روب ڈال سکتا ہے؟ فرمایا میں روب ڈال دوں گا ان کے دلوں میں جنہوں نے کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے. الٹا, جیسا میں نے محبت کی بات کی ہے نا, اسی طرح فرمایا اس کے الٹ بھی ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں نا, نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں, تو اللہ جبریل سے کہتے ہیں اے جبریل میں فلاں بندے کو پسند نہیں کرتا تو تو بھی اس کو پسند نہ کر, تو بھی نفرت کر. جبریل بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. جبریل پھر آسمان کے فرشتوں سے کہتا ہے, آسمان کے فرشتے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں. پھر آسمان کے فرشتے زمین کی طرف جھانک کر کہتے ہیں اہل زمین اللہ تعالیٰ اس کا جبریل اس کے فرشتے فلاں بندے سے نفرت کرتے ہیں تو تم بھی اس سے کیا کرو؟ نفرت کرو. تو زمین پر اس کی نفرت, اس کا بغض لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہاں پر فرمایا میں ڈالوں گا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ محبت ملے, مدد ملے, تعاون ملے, تو اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو کیا بنانا ہے؟ مضبوط بنانا ہے. فرمایا کہ میں کافروں کے دلوں میں روب کو ڈال دوں گا. آج آپ غور کریں کہ مسلمانوں کے پاس کیا کچھ نہیں ہے سوائے ایک چیز کے, روب کوئی نہیں. پاکستان ہے نا, کہتے ہیں ایٹم بم ہے. اب بتائیں ایٹم بم کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے, بہت بڑی. اور کہتے ہیں جی پاکستان کا جو ایٹم بم ہے نا وہ دوسرے جتنے بھی لوگوں نے ایٹم بم بنائے ہیں ان سے کیا ہے؟ ان سے زیادہ طاقتور ہے, زیادہ خطرناک ہے. لیکن کیا ہے؟ روب ختم ہو گیا. وہ عیسائی, وہ یہودی, وہ جب چاہیں جیسے چاہیں ان کو گھماتے چلے جاتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں ان کو نچاتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کا روب نہیں. ہاں ان کا روب ہے. وہ ایک دفعہ دھمکی دے دیں فون پر, ایک دفعہ فون پر دھمکی دے دیں کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم تم کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے. اور یہ کہتے ہیں یس سر, جیسے آپ کہتے ہیں ہم ویسا کرنے کو کیا ہے؟ تیار ہے. کیا ہو گیا؟ روب ختم کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق آسمان والے سے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. جب آسمان والے سے تعلق ختم ہو جائے گا تب آپ کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن کافر کے دل میں روب نہیں ہوگا. اور یہ جس غزوے کا ذکر ہے, غزوہ بدر, اس میں آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے پاس ہے کیا؟ کسی کے پاس تیر ہے,
کسی کے پاس تیر ہے تو چلانے کے لیے کمان کوئی نہیں ہے، تلوار ہے تو ڈھال کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس سواری ہے تو سوٹی پکڑی ہوئی ہے، اسی سے وہ لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ یہ حال تھا مسلمانوں کا، لیکن اللہ فرماتا ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، روب میں ان کے دلوں میں ڈال دوں گا اور آگے تمہارا کام ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی تنی ہوئی گردنوں پر کیا کرو؟ پھر مارو تم۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جوڑ جوڑ پر مارو اور توڑ کے رکھ دو۔ تو کفار، دشمن، اس پر فتح پانے کا ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور وہ یہی ہے کہ آپ اپنے رب سے اپنے رشتے کو کیا کر لیں؟ مضبوط کر لیں۔ جتنا رب سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا، آپ کا رعب دوسروں پر ہوگا، آپ کی محبت دوسروں کے دل میں ہوگی، آپ کا وقار دوسروں کے دل کے اندر ہوگا، آپ کی عزت دوسرے کے دل میں پیدا ہوگی۔ آپ نہیں کریں گے، کون کرے گا؟ یہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عزت وقار اپنی شان پیدا کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے یہی مشہور ہے کہ عزت کس کی ہوتی ہے جی؟ یہ جھوٹ بات ہے سراسر، اور ہر بندہ اپنی اولاد کو یہی سمجھا رہا ہے، اور ایسی غلط راستے پر ان کو چلایا جا رہا ہے کہ پیسے کی عزت ہوتی ہے، پیسہ ہو تو عزت ہوتی ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو عزت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر بندہ بے ایمانی، فراڈ اور دوسرے غلط کاموں میں پڑ گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو کیا مل جائے؟ پیسہ ملے اور اس کو عزت ملے، اور عزت پھر بھی نہیں ملتی۔ عزت پھر بھی ہے کہ بھاگے چلی جا رہی ہے۔ لیکن اگر آپ پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کیا تھا؟ بندہ پوچھے تھا کیا ان کے پاس؟ نہ شکل و صورت کے حوالے سے دیکھیں تو بھی کالا رنگ، موٹے ہونٹ، یہ سب کچھ ہے، موٹا ناک جیسے حبشیوں کے ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تھے تو حضرت عمر فاروق اپنی جگہ پر اپنے ساتھ ان کو بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے جاء بلالنا سیدنا، یہ بلال آیا ہے، یہ بلال نہیں ہے، یہ ہمارا سردار آیا ہے۔ تو یہ مقام کیوں ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا تعلق کس سے جوڑا؟ اللہ سے۔ جب اللہ والا انسان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی سارے مقام اور سارے مسائل اس کے حل کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو درست فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔